السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ ویڈیو لنک آپ نے بھیجا ہے، بلکہ ویڈیو آپ نے بھیجی ہے، اوپر مرزا ہے، پیچھے کوئی اور ہے۔ بہرحال وہ جو داڑھی کٹا ہے نا، غالباً وہ جو بات کر رہا ہے تو اس کی بات درست نہیں ہے۔ ہاں، یا تو اس بندے کو غلطی لگی ہے کہ وہ صراط الذین انعمت علیہم میں یہودی بتا رہا ہے، یا وہ جان بوجھ کر کھچڑی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جہاں تک اس داڑھی منڈے بابے نے قرآن کی آیت پڑھی نا، انعمت علیکم اور فضلتکم علی العالمین، آیتیں تو بالکل ٹھیک ہیں، قرآن میں ہی ہیں، اور مسئلہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ نے یہودیوں پر انعام کیے، بلکہ انعامات کیے۔ اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اللہ نے ان کو جہان والوں پر فضیلت بھی عطا فرمائی، لیکن صراط الذین انعمت علیہم میں یہ جو علیہم میں ہم ضمیر ہے، یہ یہودیوں کے لیے نہیں ہے۔ بابے نے جو آگے کی آیتیں پڑھی ہیں وہ آیتیں بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ بھی ٹھیک ہے، لیکن انعمت علیہم میں جو منعم علیہم لوگ ہیں نا، وہ یہودی نہیں ہے۔ کیوں یہودی نہیں ہے؟ آگے اللہ نے خود ہی وضاحت فرما دی۔ دو قسم کے لوگوں کو اللہ نے بیان کر دیا، ایک ہے انعمت علیہم، منع علیہم لوگ، اور ایک ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو بابے کو چاہیے تھا کہ آگے کی آیات پر جمپ کرنے سے پہلے پہلے فاتحہ تو پوری ہونے دیتا۔ اب یہ تو نہیں ہوتا نا، صراط الذین انعمت علیہم اور پھر آگے انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ کے بندے پہلے اس صورت کو تو پورا کرو۔ ٹھیک ہے کہ انعام یافتہ لوگ یہ جو کہہ رہے جوس ہے، یہ لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ آیت تو پوری کرے نا۔ تو ایک ہے منعم علیہم لوگ جن پر اللہ نے انعام کیے، اور ایک ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اب یہ کون ہے؟ پہلے فاتحہ پوری کرو پھر بندہ جاتا ہے۔ اچھا، ویسے بھی روٹین میں قاعدہ کلیہ یہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلے فاتحہ پوری کریں گے نا، فاتحہ پوری کرنے کے بعد آپ کو اجازت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا، پھر پڑھو آپ۔ بابے سے غلطی یہ ہو رہی ہے، اب چاہے بابا بیچارہ حقیقتاً غلطی کر رہا ہے، یا بابا جان بوجھ کر شریعت کی تعلیمات کو اچار بنانا چاہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مدرسے کے بغیر خود سے قرآن پڑھ کر مفسر قرآن پڑھنے بیٹھ جائے نا، پھر اس طرح کے چمتکار نظر آتے ہیں۔ ہر کام کو سیکھنے کا، کرنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مدرسے میں جو طالب علم پڑھتے ہیں نا، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے ہیں، گزر اوقات کرتے ہیں۔ کوئی نصیبوں والا ہے، خوش بختہ ہے، کرایہ دے کر ان کو مدرسوں میں بھیجتا ہے، تو وہ ایویں تو نہیں اتنی محنت کرتے غریب بچے۔ تو یا تو بابا بالکل بھولا بالا ہے جس کو ہم کہہ دیں چول، یا بابا جان بوجھ کر خلط ملط کر رہا ہے، اور بڑی فائنل بات یہ ہے، بابا کسی مدرسے میں نہیں گیا، اپنے منہ میاں مٹھو چوری کھاتے، یہ وہی معاملہ ہے اس کا۔ اب سنو، انعمت علیہم کے اندر کون سے لوگ ہیں، اور کیوں قرآن میں ہے کہ انعمت علیکم وفضلتکم علی العالمین، یہودیوں پر بھی انعام کیے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کا انعام ہو جانا، ٹھیک ہے، وہ تو ہو سکتا ہے۔ انعام تو اللہ کا ابلیس پر بھی تھا کہ وہ عبادت کرتے 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 ملائکہ کی جماعت میں شمار ہونے لگ گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو خود ہی یہ کہنا پڑا، کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ پتہ ہی اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابلیس جنات میں سے تھا، اور سوری ملائکہ میں سے تھا، اس لیے قرآن نے وضاحت کر دی کان من الجنی۔ کوئی یہ نہ سمجھنا کہ ابلیس فرشتہ تھا، بھائی وہ جنات میں سے تھا۔ سمجھ آ گئی مسئلہ؟ اب یہ اللہ کا انعام ہے نا کہ بندہ، میں اب اپنی مسجد میں ہوں، میں اللہ کا انعام ہو جائے یہاں سے اٹھتے 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 میں بیت اللہ کے مصلی پر کھڑا ہو جاؤں، تو انعام ہو جانا ایک بات، اس انعام پر باقی رہنا یہ دوسری بات ہے۔ بے شک اللہ نے یہودیوں پر انعامات کیے، لیکن وہ انعام برقرار نہ رہا ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے۔ انعام تو اللہ نے کیا نا،
لکو دک صحرا ہے، دور دور تک نہ بندہ نہ بندے دی ذات، لیکن اللہ نے پینے کے لیے 12 چشمے بھی دے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اضرب بعصاک الحجر، آپ نہ اس پتھر پر اپنا سوٹا مارو، تو وہ کیا ہوا؟ فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب انعام ہے نا، اللہ کا غضب تو نہیں ہے یہودیوں پر، یہاں تو انعام ہوا ہے۔ پینے کے لیے صحرا میں پانی مل گیا۔ جو لوگ صحراؤں کی تاریخ جانتے ہیں، صحراؤں میں پانی نہیں ہوتا، صرف موت ہوتی ہے۔ اور کھانے کے لیے اللہ نے ان کو من اور سلوہ دے دیا۔ کھمبی کی طرح کا ایک پودا اگتا، یا کھمبی ہوتی یا اس کی طرح کا، اور وہ صحرا میں اجی، اور آسمان میں پرندے آ جاتے، وہ پرندے پکڑ پکڑ کر کے کھایا جاتے تھے۔ تو اللہ کا انعام تو ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل رہے ہیں، فرعون پیچھے، موسیٰ علیہ السلام آگے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہی سوٹا جب مارا دریا میں، سمندر میں، تو اس میں راستے بن گئے۔ یہ اللہ کا انعام ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ انعام ان پر باقی نہ رہا۔ انعام ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، اس انعام کا تا دم اخیر باقی رہنا یہ بڑی بات۔ یہودیوں پر اللہ نے انعام تو کیے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو ٹھڈوں اور جوتوں پر لیا۔ اور جب بندہ اللہ کے انعامات کی ناقدری کرتا ہے نا، اللہ کے بندو، کوئی بھی اللہ کی نعمت ہو، جب وہ نعمت چھن جاتی ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی۔ اب بعد میں رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بے شک اللہ نے یہودیوں پر انعامات کیے، لیکن انہوں نے اللہ کے ہر انعام کو ٹھڈا مارا۔ ٹھڈا سمجھتے ہو نا؟ پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھا۔ اور قرآن کا اعلان ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر اللہ کے انعامات کو ٹھڈے مارو گے نا، اللہ بدلے میں تمہیں عذاب شدید سے دوچار کر دے گا۔ اور یہی یہودیوں کے ساتھ ہوا۔ اب مسئلہ سمجھ آیا؟ یہودیوں پر انعام تو ہوا، لیکن ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ کے انعامات کو ٹھڈے مارنے کی وجہ سے وہ انعامات ختم ہو گئے، اور ٹھڈوں کے بدلے اللہ نے ان کو مغضوب علیہم بنا دیا۔ یہ ہے سورۃ فاتحہ، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے سے بچانا کہ پروردگار جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، اور ایک مرتبہ نہیں ہوا، فباؤوا بغضب علی غضب۔ اب یا تو اس بندے کو یہ آیتیں نہیں پتہ، یا اس بیچارے نے سمجھا تھا کہ سورۃ فاتحہ صراط الذین انعمت علیہم پر مکھ جاتی ہے، مطلب اختتام پذیر ہو جاتی ہے، یا جیسے میں نے بتایا مدرسے گیا نہیں، خود ہی مرزا جیلمی کی طرح اکیڈمی کھول کر کے بیٹھ گیا، یا جان بوجھ کر شریعت کی تعلیمات کو اچار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن دھرتی پر جب تک مولوی موجود ہیں، کوئی مائی کا لال شریعت کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ تو چلیں اب آئیں، اور آگے ہے ولضالین، یہ اس سے مراد نصارہ ہیں، گمراہ۔ سورۃ فاتحہ پوری ہو گئی ہے، اب ہم باہر نکلتے ہیں۔ تو صراط الذین انعمت علیہم میں کون مراد ہیں؟ سورۃ نساء میں ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، وہ انعام جو تا دم آخر باقی برقرار رہا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا جن پر انعام ہوا اور ان کے مرتے دم تک وہ انعام ان پر جاری اور ساری رہا۔ نمبر 1 اللہ کے پیغمبر، نبی اور رسول۔ نمبر 2 صدیقین جیسے صدیق اکبر۔ نمبر 3 شہداء، اور نمبر 4 صالحین، اولیاء اللہ، اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی۔ اب اولیاء میں بھی یہ نہ سمجھنا کہ چوہا والی سرکار، کھوتا والی سرکار، کتا والی سرکار، کاواں والی سرکار، بندرہ والی سرکار، مگر مچھاں والی سرکار، کچھوؤں والی سرکار، یہ اولیاء اللہ نہیں ہیں۔ اولیاء اللہ سے مراد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صالحین، یہ اولیاء اللہ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ منعم علیہم لوگ کون ہیں؟ یہودی نہیں ہیں، بلکہ نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ اور اسی طرح یہ جو بابا بتا رہا ہے، بزرگ بڑی عمر کا شخص، کہ بنی اسرائیل پر انعام ہوئے، تو جی بنی اسرائیل سے مراد تو اولاد یعقوب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور اسرائیل کا مطلب بنتا ہے عبداللہ۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ ہاں جی، اولاد یعقوب میں سے وہ جو ایماندار تھے اور صالحین تھے، تو اللہ کے ان پر تو انعامات ہوئے۔ یہودیوں پر کیا ہوا اور یہودی کس درجے میں رہے، وہ میں نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا۔ اسی طرح یہ بابا کہتا ہے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، تو بھئی ہم تو بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم تو امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بابا کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے تھے، تو یہ بھی غلط بیانی کر رہا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے تھے۔ ہاں جی، اگر بنی اسرائیل سے ہوتے تو خیبر کا یہود، یثرب کا یہود، دنیا بھر کے سارے یہودی ایمان لے نہ آتے۔ ایمان تو وہ اس لیے نہیں لائے، ضد اور ہٹ درمی کا راستہ تو اس لیے اختیار کیا کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے آئے گا، مگر وہ بنی اسرائیل کی بجائے وہ بنی اسماعیل میں سے آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق کے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے علیہ السلام۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے اسحاق، جن سے ان کی اولاد کا سلسلہ چلا، اور دوسرے بیٹے کا نام ہے اسماعیل، جو کہ ذبیح اللہ تھے علیہ السلام، ان سے بھی اولاد کا سلسلہ چلا۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اولاد اسماعیل میں سے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب ہیں جی۔ تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ آپ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ یہ تو ایک ادنا سا مسلمان بھی جانتا ہے، الا یہ کہ اس طرح کا کوئی آمق اس طرح کی بات کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے تھے۔ ہرگز نہیں، وہ بنی اسحاق سے نہیں بلکہ وہ بنی اسماعیل میں سے تھے۔ جی جناب یعقوب علیہ السلام، ہاں جی، ان کا کیا لقب تھا؟ اسرائیل۔ اور یعقوب کس کے بیٹے ہیں؟ اسحاق کے بیٹے ہیں۔ اسحاق کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ تو ایک سلسلہ یہ ہے اور دوسرا سلسلہ ہے اولاد اسماعیل میں سے۔